دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دینداروں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، پچھلے سال جولائی کے مہینے میں سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے ایسٹ افریقہ کے 3 ممالک کا دورہ فرمایا تھا، تنزانیہ، یوگانڈا اور کینیا، جہاں 4 شہروں میں مولانا حاضر امام نے جماعت کے مذہبی کام کیے تھے۔ اور اس موقع پر مولانا حاضر امام نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ یہ جماعتی وزٹ کے پروگرام ہے۔ جماعتی وزٹ کا مطلب یہ ہے کہ مولا جو جماعت کے مذہبی کام ہے، بیعت ہے، مجالس کی ملاقات ہے، چھانٹا ہے، مہمانی ہے، دوسرے جو بھی مذہبی کام مریدوں کی امید ہوتی، ان میں سے جو بھی مولا خود قبول کرے، خاص ان مذہبی کام کے لیے یہ پروگرام مولا شروع کر رہے ہیں۔ اور مولا نے اس میں فرمایا تھا کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم زیادہ فریکوینٹلی جماعتوں کی ملاقات کریں گے ان مذہبی کارروائی کے واسطے۔ اور اس سلسلے کا مولا کا دوسرا دورہ تھا جو 30 مارچ سے لے کے 2 اپریل تک اس سال مولانا حاضر امام نے جو مشرقی بعید یعنی فار ایسٹ کی جماعتیں جو ہیں ان کی ملاقات کے لیے مولا سنگاپور تشریف لے گئے تھے، اور وہاں مولا نے جماعتوں کا کام انجام دیا تھا۔ اس سے پہلے مولانا حاضر امام کا جو جماعتی کام کا وزٹ سنگاپور کا تھا وہ 1987 میں ہوا تھا۔ جو مذہبی کام مولا نے قبول فرمایا ہے بالکل وہی تھے جو مولا نے ایسٹ افریقہ میں قبول کیے تھے، یعنی مہمانی، مہاجن چھانٹا اور بیت الخیال۔ بیت الخیال میں جو نئے آنے والے تھے ان کے لیے بھی، اور جو چٹھی بدلانے والے یعنی جن کو پروموشن دینا تھا ان کی بھی مولا نے ملاقات کی۔ مہاجن کا چھانٹا مولا ابھی بھی انڈیویجولی دیتے ہیں۔ مولا نے قبول فرمایا کہ جو امیدوار ہیں، جو ایج لمٹ ہے کم سے کم اس میں 55 سال کی ایج لمٹ رکھی گئی تھی، اور جنہوں نے امیدواری کی تھی مولا نے ان کو انڈیویجولی سب کو چھانٹے سے نوازا۔ جو مہمانی کا طریقہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، خود مولا نے بھی اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ مہمانی کا طریقہ اب بدل گیا ہے۔ تاریخی طور پہ امام جماعت کی مہمانی قبول فرماتے تھے تو مولا گھروں میں جاتے تھے، مریدوں کی مہمانی قبول کرتے تھے، فیملی والوں سے باتیں کرتے تھے، فیملی کے مسائل ڈسکس کرتے تھے، بزنس کے میٹر ڈسکس کرتے تھے، بچوں کے نام دیتے تھے، شادی بیاہ کے کام کاج ہوں، بچوں کے نام معلوم کر کے بدلنا ہو تو بدل بھی دیتے تھے۔ تو اس طریقے کے پوری فیملی کے ساتھ کافی لمبا عرصہ مولا گزارتے تھے، کھانا پینا ان کے ساتھ کھاتے تھے۔ پھر یہ سلسلہ لمبا عرصہ نہیں چل سکا، چونکہ مولا کے کام بھی بڑھ گئے جماعتوں کے واسطے، مریدوں کی تعداد بڑھ گئی، تو مولا نے جماعتوں کو، فیملی کو جماعت خانے بلانا شروع کیا۔ پھر وہاں ہر فیملی کے ساتھ مولا بیٹھتے تھے، اور اسی طرح کی جو کارروائی ہوتی تھی مولا کرتے تھے۔ مولا کے کام کاج میں اضافہ ہوا، مریدوں کے میں اضافہ ہوا، تو مولا نے اس میں بھی آہستہ آہستہ کمی کی۔ پہلے ایک فیملی کے 5 ممبر مہمانی میں جاتے تھے، ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم فیملی کے 5 آدمی مہمانی میں گئے تھے، پھر اس کو گھٹا کے ایک اور وزٹ میں 4 کر دیا گیا، 4 میں سے گھٹا کے 2 کر دیا گیا۔ سن 2000 میں آپ کو معلوم ہے جو پاکستان میں مہمانی کراچی میں ہوئی تھی، ایک فیملی سے 2 افراد گئے تھے اور باقی لوگ فیملی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ اب مولا نے فرمایا کہ میرے پاس یہ وقت بھی نہیں ہے کہ اب امام انڈیویجولی فیملی کو یا مرید کو ٹائم دے سکے۔ مولا فرماتے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو بلاؤں اور ہر ایک کی مہمانی قبول کروں۔ اس لیے مولا نے فرمایا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپ کی صورت میں جماعت آئیں اور اس گروپ کی ہم مہمانی قبول کریں۔ تو اب جماعت اکٹھی ہو کر مہمانی پیش کرتی ہے، تو ایک جماعتی صورت میں مہمانی ہوتی ہے، مکھی کامڑے صاحبان جماعت کے بہاف مہمانی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اب جماعتی مہمانی مولا قبول فرماتے ہیں، اور جماعتی مہمانی میں جو کارروائی ہوتی ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے، وہ ایک دیدار کی ملاقات کی طرح ہی ہوتی ہے۔ مولا تشریف لاتے ہیں اور مولا نے فرمایا یہ مہمانی کا فارمیٹ ہے جو ہم نے لیڈروں کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی مہمانی ہوگی انشاءاللہ
تو آنے والے سالوں میں اسی طریقے سے مولا یہ مہمانیاں قبول فرمائیں گے۔ تو تلاوت قرآن شریف پڑھا گیا اور تلاوت کا ترجمہ پڑھا گیا، گنان پڑھا گیا اور اس کے بعد ایک تسبیح پڑھی گئی۔ یہ پہلا موقع ہے، یعنی یہ جو مولا نے مذہبی کام کے لیے شروع کیا ہے کہ امام کی حضور میں کوئی تسبیح پڑھی گئی ہے جس میں ساری جماعت نے مل کر اس تسبیح میں شرکت کی ہے۔ وہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے، قل هو اللہ احد، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی جس کو یہ ٹرن دیا جاتا ہے وہ حضور میں آ کے یہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ مولا کے حضور میں بولا جاتا ہے، ان دا پریزنس آف آور امام پیر اینڈ مرشد نور مولانا شاہ کریم الحسینی لیٹ اس آفر ذکر، ہمارے امام پیر اور مرشد نور مولانا شاہ کریم الحسینی کے حضور میں آئیے ہم ذکر پیش کرتے ہیں۔ اور اس ذکر میں اللہ اکبر 11 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، صلوات 11 مرتبہ پڑھی گئی اور ایک تسبیح پڑھی گئی، یا آل نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حضر امام، یہ طرح سے پڑھی جاتی ہے، یا آل نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام۔ اور یہ آپ سوچے امام کے حضور میں ہم تو ہمیشہ پیچھے سے مولا کو آل نبی اولاد علی کہتے ہیں، اب حضور میں بیٹھ کے بنفس نفیس سامنے امام کے روبرو کہتے ہیں، یا آل نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام۔ اور یاد رکھیے یہ چیزیں امام نے اپروو کی ہے، امام نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا گریجولی کیا پیغام جماعت کو دے رہے ہیں اور اس توسط سے کیا پیغام مولا امہ کو دے رہے ہیں اور کیا پیغام مولا دنیا والوں کو دے رہے ہیں۔ یہ تسبیح ختم ہونے کے بعد کلمہ کا وہ حصہ جو ہم دعا میں پڑھتے ہیں وہ پڑھی جاتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المؤمنین علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود۔ یہ 4 چیزیں مولا کے حضور میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد مکھی کامرے صاحبان جماعت کی طرف سے مہمانی پیش کرتے ہیں اور مولانا حاضر امام قبول فرماتے ہیں اور مولا ان کو دعا و برکات سے بھی نوازتے ہیں۔ فارس کی یہ جماعت جو بہت چھوٹی چھوٹی کنٹریز، بلکہ چھوٹی یا بڑی کنٹریز، جماعتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہے، اتنی ساری جماعتوں کے ملنے کے باوجود 750 سے 800 کی جماعتیں سنگاپور میں جمع ہوئی تھی۔ کچھ ہمارے جماعت کے ممبرانس کو ویزا کا پرابلم تھا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں ملیشیا میں اگر پڑھتے ہیں، ان کے پاسپورٹ یونیورسٹی میں ہوتی ہے، ان کو آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تقریباً 150 مولا کے مرید ایرانی مرید ہے جو فلیپینس میں پڑھ رہے ہیں۔ ایرانی پاسپورٹ کے ساتھ ٹریول کرنا بہت مشکل ہے، آپ جانتے ہیں، تو ان کو بھی ویزا کا مسئلہ ہوا، وہ وہاں پہ نہیں آ سکے، تو کچھ لوگ اس طرح رہ گئے، باقی تقریباً 750 800 کے قریب جماعتیں وہاں پھیلی ہیں۔ اور فارس کی جماعتیں جو الگ الگ کنٹریز میں ہیں ان کی تعداد کہیں بھی بہت بڑی نہیں ہے، 150 200 50 60 یہ تعداد ہے کہ جس میں جماعتیں رہتی ہے۔ 2 ملاقاتیں مہمانی کی ہوئی، ایک مہادن چھانٹا، ایک بیت الخیال، اور ایک چٹھی بدلانے یا پروموشن کی ملاقات ہوئی۔ کوئی جنرل دیدار نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایسٹ افریقہ کی مولا کی وزٹ کے موقع پر باہر سے بہت بڑی جماعتوں کے آنے کی وجہ سے وہاں کی لوکل جماعت کو بڑا مسئلہ ہوا تھا۔ حالانکہ جماعت میں مولا کے تعلیقے پڑے گئے ہیں، مولا نے فرمایا کہ ہم ایک جس جماعت کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے جاتے ہیں۔ مولا نہیں چاہتے کہ بہت بڑی گیدرنگ ہو، اور آج کل کے جو اقتصادی مندی کے حالات ہیں اس میں بھی مولا نہیں چاہتے ہیں کہ جماعت بیجا اخراجات میں پڑے، مولا منع فرماتے ہیں۔ پھر بھی ایسٹ افریقہ بڑی جماعت پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے لوکل جماعتوں کے ساتھ کام کرنے میں لیڈرشپ کو، اداروں کو بڑا مسئلہ ہوا۔ غالباً شاید یہی وجہ تھی کہ اس دفعہ سنگاپور میں کوئی جنرل دیدار کا پروگرام نہیں تھا،
یعنی کوئی ایسا میسج نہیں گیا کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو دیدار میں آنے کا موقع ملے گا. دیدار نہیں تھا، صرف وہیں کی جماعتوں کے واسطے مذہبی کام رکھا گیا تھا. کوالالمپور کے مفتی صاحب کو مولانا حاضر امام نے ایئرپورٹ پہ اترنے کے ساتھ ہی پوچھا کہ باہر سے کوئی جماعت آئی ہے کیا، باہر سے لوگ آئے ہیں کیا؟ مفتی صاحب نے گزارش کی خدا میں نہیں آئے ہیں باہر سے لوگ. مولانا نے فرمایا ہمیں خوشی ہے کہ ہماری جماعت فرمان سمجھنے لگی ہے اور فرمان ماننے لگی ہے. کچھ لوگ پھر بھی اگر ادھر ادھر سے آ گئے تھے، ان کو کہیں دیدار میں ملاقات میں کہیں کوئی موقع نہیں دیا گیا. انہوں نے آخر میں خدمت کے لیے گزارش کر دی، ہمیں کوئی خدمت میں لگا دیجئے. انہوں نے کہا ہم خدمت میں آپ کو لگائیں گے، مگر اس خدمت میں بھی آپ یہ امید نہیں رکھنا کہ آپ کو ایسی کوئی خدمت دی جائے گی کہ جہاں آپ امام کے قریب جا سکے یا امام کو دیدار دے سکے. یہاں تک کہ جن لوگوں کو آفیشیلی خدمت کے واسطے باہر سے بلایا گیا تھا، بہت سے لوگ خدمت کرنے کے لیے جماعت کو سپورٹ کرنے رجسٹریشن کے واسطے ہمارے اداروں کے بہت سے مین پاور باہر سے بلائے تھے، مگر ان سب کو اس کنڈیشن پہ بلایا گیا. دیکھیے ہم آپ کو بلاتے ہیں مگر آپ یہ امید نہیں رکھنا کہ آپ کو ہم کسی پروگرام میں کہیں شامل کریں گے. اور وہ سب اسی کنڈیشنز کے ساتھ کہ ہم صرف خدمت کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں کسی پروگرام میں نہیں جانا ہے. باہر ہی باہر انہوں نے خدمات انجام دی ہے اور واپس آ گئے ہیں. کہیں کوئی موقع ان کو کسی ملاقات میں نہیں دی گئی ہے. تو یہ ایک بہت ڈسپلن کا موقع ہے اور بہت ڈسپلن فالو کی جاتی ہے. ہمیں امید ہے کہ جس طرح ہماری جماعت نے اس دفعہ بہت ہی سنجیدگی کا اور بہت ہی سمجھداری کا اور امام کے ایک بالغ سمجھدار میچور مرید ہونے کا ثبوت دیا ہے، انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں سالوں میں جہاں بھی پروگرام ہوگا ہماری جماعت بالکل اسی طرح سمجھداری کا مظاہرہ کرے گی. اور ہم انشاءاللہ ہم اپنی عبادت بندگی دعاؤں سے تسبیح سے گریہ وزاری سے مولا سے یہ گزارش کرے کہ یا مولا تھوڑی سی نظر اب اس طرف بھی ہو جائے، کافی لمبا عرصہ ہو گیا، اب پاکستان پر بھی تیری رحم کی نظر کر ہمارے گناہوں کو بخش دے اور جلد از جلد ہماری کنٹری میں آ اور ہماری امیدیں بھی پوری کر. اور ہمارے بھی مذہبی کام سالوں سے نہیں ہوئے ہیں، تو یا مولا تو ہماری امید بھی پوری کر اور انشاءاللہ امام زمان ہم سب کی امیدیں پوری کریں گے. 11 کنٹریز کے مرید تھے جو وہاں آفیشلی فار ایسٹ کونسل کے تحت تھی، جو وہاں جمع ہوئے تھے. ان کنٹریز میں ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، میانمار یعنی برما، سری لنکا، فلپینس، جاپان، کوریا، ویتنام اور چائنا. جب چائنا کا میں ذکر کرتا ہوں تو جو ہمارے چائنیز ٹریڈیشنل جو مرید ہیں ان کی بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک ان کا پتہ بھی نہیں ہے یا وہ ڈکلیئرڈ مرید بھی نہیں ہے، یعنی ان کے بارے میں کوئی آفیشیلی ان کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے. یہ جو چائنا سے لوگ آئے تھے وہ چائنا میں جو ایکسپیٹریٹس یعنی جو باہر سے جماعت کے ایسے لوگ جو نوکری کرنے کے لیے یا کاروبار کے لیے چائنا میں جا کے بسے ہوئے ہیں، وہ لوگ آئے تھے اور وہ وہاں شامل ہوئے تھے. جو ہمارے بہت بڑی چائنیز جماعت ہے وہ جماعتیں اس میں شامل نہیں تھیں. مولانا حاضر امام نے جماعت کو دعا برکات سے نوازا. مولانا نے فرمایا کہ آپ میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر، آپ کے خاندانوں کو، آپ کی جماعتوں کو ہم اپنی نہایت پرجوش، اپنے نہایت شفقت بھری اور بہترین پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں. خانہ وادان خانہ وادان خانہ وادان. مولانا نے فرمایا آپ مختلف ممالک سے آئے ہیں، تو جب آپ اپنی جماعتوں میں واپس لوٹیں تو آپ اپنی جماعت کے ہر ایک مرید کے واسطے ہماری دعا و برکات لے جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، اپنے خیالات میں اور اپنے دل میں ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. مہمانی کے حوالے سے مولانا نے فرمایا کہ مہمانی پیش کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے. اب ہمارے واسطے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک فیملی یا انڈیویجول کو ٹائم دیں، مگر یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ہمارے قریب آئے ہیں اور ہم نے آپ میں سے ہر ایک کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا ہے اور آپ کو دعا و برکات سے نوازا ہے. اور مولانا نے فرمایا جن لوگوں نے اس ٹائم کے دوران جن کو بیعت پیش کرنے کا موقع نہیں ملا، ان سب کی بیعت بھی ہم قبول فرماتے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ ہمارے لیڈرز نے آج ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ ہم جماعت میں ایک جنرل فرمان کرے، کوئی خاص فیملی یا کسی فرد کے حوالے سے نہیں، مگر مستقبل کے حوالے سے ہم ایک جنرل فرمان کریں اور ہم ویسا ہی کریں گے. مولانا نے فرمایا اور آپ یہ فرمان دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، دوسروں سے اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں.
دوسرے دن بھی مولا نے فرمایا کہ ہم اپنے روحانی بچوں کو فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں کہ آج جو کچھ ہم اپنے فرمان میں فرمائیں گے وہ ایک جنرل فرمان ہے. آپ اپنے خاندانوں کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سنگاپور کے باہر سے آئے ہیں تو اپنی جماعتوں کے ساتھ جب آپ جائیں، جماعتوں میں جائیں تو آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. یہ ایک جنرل فرمان ہے. مولانا نے فرمایا پچھلے سالوں کے دوران بڑے مسائل رہے ہیں ان کنٹریز میں جہاں ہماری جماعتیں رہتی ہے. افریقہ میں مولانا نے افغانستان، تاجکستان، کرغزستان کا نام لیا تھا. اب مولانا یہاں فرماتے ہیں کہ افغانستان مثال کے طور پر، اور آج سیریا ہے. مولانا نے فرمایا سیریا میں مسائل ہے، یا بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پرابلم ہے، اور یہ ضروری رہا ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو سلجھانے کے لیے ٹائم دیں. تو ہمارا بہت سا وقت جو ہے اس میں چلا گیا ہے کہ ان مشکل حالات کو ہم جس حد تک قابو میں لا سکے، جتنا مینیجبل کر سکے اتنا ہم اس کو مینیج کر سکے، اس کے لیے ہمارے لیے ٹائم گیا ہے. اور خاص طور پہ مولانا نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں سے کسی کی بھی کوئی جانی نقصان نہ ہو، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے امام کو بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے. مولانا نے فرمایا جیسے جیسے وقت گزرا ہے ہماری جماعت بہت زیادہ انٹرنیشنل ہوتی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ ممالک میں وہ رہ رہی ہیں، اور مختلف ممالک میں اب وہ مواقع کے جستجو کر رہے ہیں، دنیا کے مختلف کنٹریز میں اپرچونٹیز تلاش کر رہے ہیں. اور ہم اپنی جماعت کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے دوران دنیا کی مختلف جماعتوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے میں اور جماعتوں کو آگے لانے میں ہم نے صحیح معنی میں ترقی کی ہے. ہم نے ریئل پروگریس کیا ہے ان جماعتوں کے درمیان رابطہ بنانے میں اور جماعتوں کو آگے لانے میں. فارس کی جماعتوں کے حوالے سے مولانا نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے اس علاقے کے جو روحانی بچے ہیں وہ ان کو مولانا نے فرمایا کہ آپ ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جو ان علاقوں کی طرح متاثر نہیں ہوا ہے جیسا کہ افغانستان یا سیریا میں ہوا ہے، اور نہیں آپ کو ایسی اقتصادی مندی کا سامنا ہے جیسی کہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں رہی ہے. اس لیے ہمارا پیغام آپ لوگوں کے واسطے فارس کی جماعت کے لیے therefore my message to my جماعت today is you may remain in peace and comfort in this area of the world. آپ دنیا کے اس علاقے میں امن کے ساتھ رہیں اور آرام کے ساتھ رہیں because I believe that there may be occasional ripples. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کبھی کبھی کوئی ایسی لہر چل جائے but nothing more than that. اس سے زیادہ آپ کو پریشان کرنے والی کوئی بات یہاں نہیں ہوگی. تو آرام سے رہیں اور امن سے رہیں. مولانا نے فرمایا انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم اس علاقے کے ساتھ اور خاص طور پہ سنگاپور کے ساتھ ایک پریویلیجڈ یعنی مراعات یافتہ تعلق قائم کریں گے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مولانا نے فرمایا دنیا کے بہت سے حصوں میں ہمیں ریسورس بیس یعنی ہمیں وسائل کی بنیادوں کی ضرورت پڑے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سنگاپور ان ممالک میں سے ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے ساتھ اور جن کے اداروں کے ساتھ ہم پریویلیج ریلیشن شپ خاص تعلقات قائم کر سکتے ہیں تاکہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں ان تعلقات کے ذریعے سے اپنے کام میں مدد مل سکے. اس لیے ہم آج حکومت سنگاپور سے اپنے شکر گزاری کا اظہار فرماتے ہیں. مولا کو جو ڈنر کا پروگرام تھا، جو انسٹیٹیوشنل ڈنر تھا، اداروں کے ساتھ جو ڈنر تھا، میں اس میں سے 2 کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چونکہ وہ بھی سنگاپور کے حوالے سے ہی ہے. اس میں مولانا نے فرمایا کہ حالیہ وقت کے اندر مسلم دنیا کے لیے وقت بہت برا گزرا ہے اور یہ افریقہ کے لیے بھی تھوڑا برا گزرا ہے، اور جہاں ہماری جماعتیں رہتی ہیں ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے مولانا نے فرمایا میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا رہا ہوں where do we find partners؟ ہم کو پارٹنر کہاں ملیں گے؟ یعنی کون ایسا ہے جو میرے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر کام کرے؟ مولا فرماتے پارٹنرز ٹو ورک وتھ us، ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ کام کر سکے. پارٹنر where we can share thinking، ایسے لوگ جن کے ساتھ ہم اپنی سوچ میں ان کو شریک کر سکے. جہاں ایسے ہیومن ریسورس، ایسے انسانی وسائل ہو جن کے ساتھ مل کر ہم کام کر سکے. اور مولا فرماتے ہم سمجھتے ہیں کہ آج آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ I have selected Singapore as one of our partners in looking at development opportunities in the future. کہ آنے والے سالوں میں مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے، مستقبل کی
ترقیاتی منصوبوں کو سامنے رکھتے ہوئے صرف فار ایسٹ کے واسطے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا بھر کے واسطے ہم نے سنگاپور کو ایک پارٹنر کے طور پہ منتخب کیا ہے۔ اور مولانا نے فرمایا ایسا کرتے ہوئے ہم حکومت سنگاپور کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے جس فیاضی کے ساتھ تواضع کے ساتھ ہمیں یہاں انہوں نے خوش آمدید کہا۔ پھر مولا پوچھتے ہیں کہ بھئی سنگاپور کیوں؟ سنگاپور کے ساتھ ہم کیا شیئر کرتے ہیں، کون سی کامن چیز ہمارے اور سنگاپور کے درمیان ہے؟ امام نے فرمایا سب سے پہلے آئی تھنک وی شیئر اے ویری اسٹرانگ کمٹمنٹ ٹو ہیومن نالج، انسانی وسائل اور انسانی علم کے لیے ہمارا کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ہم شیئر کرتے ہیں۔ ٹو دا نوشن آف کمپیٹنس، جو صلاحیت ہے اس کے لیے ہماری سوچ جو ہے آپس میں ملتی جلتی ہے۔ ٹو دا نوشن آف کوالٹی، جو معیار کی بات جب ہم کرتے ہیں اس تصور میں ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دا نوشن آف ڈیولپنگ ہیومن سوسائٹی اراؤنڈ ویلیو سسٹم وچ آر اسٹرانگ، انسانی معاشرے کو ایسی اخلاقی بنیادوں پر تعمیر کرنا جو مضبوط اخلاقی بنیاد ہو، اس معاملے میں ہم سنگاپور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور مولانا نے فرمایا سیکنڈلی وی شیئر دا نوشن آف اے پلورلسٹ سوسائٹی، سنگاپور ایک ایسی سوسائٹی ہے جو پلورلسٹ ہے، جہاں مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں اور ایک کامن گول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایسے ہی کچھ الفاظ مولانا نے کینیڈا کے واسطے استعمال کیے ہیں۔ کینیڈا کی سوسائٹی کی جو مولا تعریف کرتے رہے ہیں انہی خوبیوں کی وجہ سے کہ وہ پلورلسٹ سوسائٹی ہے، جہاں مختلف طبقات اور مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ آپس میں مل کر ایک کامن گول کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ کی جو سوچ ہے، جو پرنسپلز ہے، ترقیاتی اصول جو ہمارے ہیں، ان میں سے بہت سی اصول میں سنگاپور کی سوچ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر سکتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اٹ از مائی انٹینشن ٹو ڈیولپ اے پرماننٹ بیس ہیئر ان سنگاپور، کہ ہم انشاءاللہ یہاں سنگاپور میں ایک مستقل بنیاد، ایک پرماننٹ بیس قائم کریں گے۔ اور اس کامیابی کے لیے مولانا نے وہاں جماعت کے لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، جس طرح آپ نے کام کیا ہے، جس طرح آپ نے تعلقات بلڈ کیے ہیں، ان کی وجہ سے پاسٹ لیڈر، پریزنٹ لیڈرز مولا فرماتے ہیں آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج یہ ہمارے واسطے ممکن ہوا کہ ہم نے سنگاپور کو اپنے لیے ایک بنیاد کے طور پر منتخب کیا ہے۔ فرمان میں مولا سوال پوچھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں لازمی کیا ہے ہمارے لیے، واٹ از ایسینشیل؟ ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو اب ضروری کیا ہے، لازمی کیا ہے ہمارے لیے؟ واٹ از ایسینشیل فار آل مریدز اراؤنڈ دا ورلڈ، دنیا بھر کی جماعت، دنیا بھر کے مریدوں کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دا فرسٹ از ریگولر پریکٹس اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا شیعہ اسماعیلی طریقہ آف اسلام۔ سب سے پہلی چیز پریکٹس، باقاعدہ پریکٹس اور سمجھ شیعہ اسماعیلی طریقہ آف اسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ and within that tariqa the role that is played by intellect, knowledge, understanding, wisdom, the capacity to analyze and to think ahead۔ صرف پریکٹس مذہب کی پریکٹس ہی نہیں بلکہ اس سمجھداری کے اندر جو عقل کا کردار ہے، علم کا کردار ہے، سمجھداری کا کردار ہے، دانش مندی کا کردار ہے، تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور مستقبل کی طرف دیکھنے کا جو کردار ہے، مولا فرماتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کی کمٹمنٹ ضروری ہے۔ تو یہ خاص چیز ہے مولا نے فرمایا جو بہت ضروری ہے، آپ یہاں ہیں یا دنیا میں کہیں بھی، کہ ہمارے مذہب کی پریکٹس سے اگر آپ کو جو خوشی حاصل ہو رہی ہے وہ خوشی مستقل طور پر متواتر آپ کی زندگی میں کنٹینیو رہے، تو ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے کہ مذہب کی پریکٹس کریں اور اس میں جو عقل کا کردار ہے اس کو سمجھیں۔ دوسری چیز مولا نے فرمایا جو ایسنشیل ضروری ہے از دا ایبلٹی فار فیملیز ٹو موو، خاندانوں میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے تو جا سکے۔ موبلٹی ان دا ماڈرن ورلڈ از ایسنشیل، موبلٹی یعنی منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی آپ کے اندر صلاحیت موجود ہونا، یہ ماڈرن زمانے میں لازمی ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے مولانا نے فرمایا جس کا آپ خواہ فائدہ اٹھائے، مگر موبلٹی کا مطلب کیا ہے؟ موبلٹی کا مطلب یہ کہ اس سے آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے، اس سے آپ کو مواقع ملتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں
تو آپ اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے ساتھ لے جا سکیں. یہ ہے موبلٹی کا مطلب. اور مولا فرماتے ہیں یہ جو موبلٹی ہے اور کسی اور سوسائٹی میں جا کے کامیاب ہونا ہے وہ مشروط ہے، کنڈیشن ہے دو چیزوں سے، ایجوکیشن اینڈ دا انگلش لینگویج، تعلیم اور انگریزی زبان. کوئی بھی مرید جس کے پاس اچھی تعلیم ہے اور انگریزی زبان پر عبور ہے وہ ایک ایسا مرید ہے جو اپنی زبان بول سکتا ہے اور ایک عالمی زبان بول سکتا ہے، اور اس کے پاس وہ تعلیم موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور آنے والی نسلوں کو کامیاب کرنے کے لیے اس میں صلاحیت موجود ہے. تو دنیا میں کسی بھی معاشرے میں وہ جائے گا تو اپنے آپ کو وہ کامیاب کر سکے گا. اس لیے ہم اپنے روحانی بچوں کو دنیا کے اس حصے کے روحانی بچوں سے فرماتے ہیں بی سیریس ان یور ایجوکیشن، اپنے تعلیم میں سنجیدہ رہیں. گین کمانڈ آن دا انگلش لینگویج، انگریزی زبان پر کمانڈ حاصل کرے. اینڈ دین انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو موو اف یو ڈیسائڈ ٹو موو ٹو اینی پارٹ آف دا ورلڈ. پھر آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر یہ دو چیزیں ہیں. اور پچھلے 50 سال کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ جماعت جب بحران میں پھنس گئی تھی تو ان جماعتوں کا کیا ہوا، تو مولا فرماتے جو جماعتیں کامیابی سے ان بحران سے نمٹ سکی ہے آپ دیکھیں گے ان کے پاس دو چیزیں تھی، ان کے پاس تعلیم تھی اور انگریزی زبان تھی. مگر مولا نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اداروں نے بھی ان کی مدد کی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کے دوسرے حصوں میں جا کے آباد ہو سکے ہیں. مگر مولا فرماتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قومی زبان چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عالمی زبان میں جو کہ نالج کی، جو علم کی زبان ہے، جو سائنس کی زبان ہے، جو اکنامی کی زبان ہے، جو گورنمنٹ کی زبان ہے، وہ زبان آپ بول سکے. اس لیے ہم اپنے روحانی بچوں سے فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں پر خاص توجہ دیں. ایجوکیٹ یور سیلف اینڈ لرن انگلش لینگویج، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں اور انگریزی زبان سیکھیں. تعلیم کے حوالے سے مولا نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے. بھئی آپ کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ان ایجوکیٹنگ یور سیلف، آپ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں. ایک سوال ہے جو ہمارے ینگ مرید کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کیوں اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنا رہا ہوں، میں کیوں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. آپ شاید اس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ آپ اپنا کیریئر بناتے ہیں، اچھا کیریئر ہوگا تو اچھا مستقبل بنے گا. مگر مولا نے فرمایا اسلام اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے اور علم کا مقصد کیا ہے. What Islam says about the nature of education, about the nature of knowledge is تعلیم اور علم کے بارے میں اسلام کہتا ہے first of all to learn about Allah's creation. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں آپ جاننا سیکھ رہے ہیں. Secondly, learn knowledge which will be of benefit to your community. وہ تعلیم اور وہ علم حاصل کرے جو آپ کی ذات تک ہی نہیں بلکہ آپ کی برادری کو، آپ کی کمیونٹی کو، آپ کی جماعت کو، آپ کی سوسائٹی کو اس سے فائدہ حاصل ہو. تو مولا فرماتے ہیں جو علم کا تصور ہے، ایجوکیشن کا تصور ہے، وہ ایک محدود بلنکرڈ والی سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے جو ایک خاص ایریا کی ایجوکیشن ہم نے لے لیا یا کسی خاص فرد کو یا اس کے خاندان کو فائدہ پہنچے. مگر مولا فرماتے ہیں اس کا فائدہ جو ہے انڈیویجول کے بعد فیملی اور اس کی سوسائٹی کو پہنچنا چاہیے. اس لیے مولا نے فرمایا آپ جانے کے تعلیم حاصل کرنے کے کئی مقاصد ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی مقاصد ہیں، اور یہ صرف ایک انڈیویجول کسی شخص کے ذات تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے. اپنے لیے تعلیم حاصل کرنا اچھی بات ہے مگر صرف آپ کی ذات جو ہے وہ اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مولا نے ہمارے مذہب کی پریکٹس کو ایک اور تصور کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور یہ مولا نے ایسٹ افریقہ میں بھی اس کو تھوڑا سا اپنے فرمان میں ٹچ کیا تھا کہ مذہب کی پریکٹس سے کیا مراد ہے اور اس کا ہماری جماعت کی ساکھ، عزت آبرو، جماعت کی ریپوٹیشن، جماعت کی امیج کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. یہ دوسرے دن کا فرمان ہے، 1 اپریل کا. مولا فرماتے ہیں کہ جو پہلی چیز ہم اپنی جماعت کو آج بتانا چاہتے ہیں جس طرح زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ٹو بی ریگولر ان دا پریکٹس آف یور فیتھ. آپ اپنے مذہب کی پریکٹس میں باقاعدگی رکھے، مگر صرف جماعت خانے کی حاضری تک ہی نہیں، مگر ہمارے طریقے کا جو اخلاقیات ہے،
جو ایتھکس ہے اس پر آپ سختی کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ عمل کریں. کیا اچھا ہے کیا برا ہے جو ہمارا طریقہ کہتا ہے اس پہ عمل کریں. یہ آپ کے مذہب کی پریکٹس کا مطلب ہے. کیونکہ دا امیج دا ریپوٹیشن آف دا جماعت از نو لانگر این ایشو آف نیشنل فرنٹیئر. کیونکہ ہماری جماعت کی عزت, ہماری جماعت کا امیج, عزت آبرو اور ساکھ یہ اب خالی قومی حدود تک, قومی باؤنڈری تک محدود نہیں رہتی ہے. آج گلوبل کمیونیکیشن کا سسٹم ہے. ابھی یہاں کچھ ہوا ساری دنیا کو اس کا علم ہو جاتا ہے. تو مولانا نے فرمایا کوئی بھی جماعت جو ویل ریسپیکٹڈ ہے, جس کی بڑی عزت آبرو ہے, وہ دنیا بھر کی جماعت کی عزت آبرو میں اضافہ کرتی ہے. اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات پیش آتی ہے جو ناپسندیدہ ہے, تو دنیا بھر کی جماعت کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے, اس کا اثر ساری دنیا پہ پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں پریکٹس آف فیتھ, اپنے مذہب کی پریکٹس کر کے ہم اپنے اخلاق درست کرتے ہیں. بحیثیت جماعت ہمارا اخلاق درست ہوتا ہے, ہمارے اچھے اخلاق سے ہمارا نام اچھا ہوتا ہے, اور موبلٹی کے واسطے آپ کا ریپوٹیشن اچھا ہونا بہت ضروری ہے. آپ میں سے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کنٹری کا ریپوٹیشن اچھا نہ ہو اور مذہب کا ریپوٹیشن اچھا نہ ہو تو آپ کو ٹریول کرنے میں کتنی دشواریاں پیش آتی ہیں. آپ کا ذاتی قصور تو کوئی نہیں ہے, مگر آپ ان لوگوں میں رہتے ہیں جن کا امیج خراب ہے, اس کی وجہ سے کتنی دشواری ہوتی ہے. تو مولا فرماتے ہیں اپنے آپ کو عزت آبرو مند رکھیں تاکہ جہاں بھی آپ جانا چاہیں, او آغا خان کے لوگ ہیں, اسماعیلی ہے, آغا خان کے مرید ہے, رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں. کہتے بھائی آنکھ بند کر کے آنے دو, یہ کلین لوگ ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جو پچھلے جامع میں امام فرماتے ہیں آپ ایسے بن کے رہیں کہ لوگ کہیں آغا خان کے مرید فرشتوں جیسے ہیں. کہ صرف یہ نام سے امام کے اسماعیلی مرید ہے امام کے, بس فرشتے لوگ ہیں, ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھو. مولا فرماتے ہیں یہ ضروری ہے اور یہ آتا ہے پریکٹس آف فیتھ کے. اداروں کے سپورٹ اور اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے مولا نے فرمایا کہ ہماری جماعت پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ انٹرنیشنل ہے, اور اس انٹرنیشنل گلوبل کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مولا نے فرمایا یہ اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے جماعت کی وہ اتفاق کے رائے کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ کام کر سکے, تاکہ جماعت یا لوگ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانے کا فیصلہ کریں تو وہاں جماعت کے واسطے پہلے سے سپورٹ مضبوط ہونا چاہیے. تو مولا فرماتے اس لیے ہم اپنے روحانی بچوں کو آج فرمانا چاہتے ہیں کہ اپنے دماغ میں رکھنا کہ جو فیصلے آج ہم کر رہے ہیں وہ ہم مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں, آج کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کر رہے ہیں. ٹمورو ٹوڈے از گون, کل آئے گا تو آج چلا جائے گا. مولا فرماتے ہیں so we have to be very careful not to think only of today, خالی آج کے بارے میں نہیں سوچنا. If we think of today, we are thinking with blinkers. اگر ہم خالی آج کے بارے میں سوچیں گے تو آپ بلنکرز کے ساتھ, محدود سوچ کے ساتھ سوچیں گے. If we think of tomorrow and reflect over the past, we are preparing for the future. اگر آپ کل کے بارے میں سوچتے ہیں, ماضی پر غور کرتے ہیں, تو پھر آپ مستقبل کے بارے میں تیاری کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو مقصد ہے اداروں کو بنانے کا وہ دنیا اور مستقبل میں جماعت کے واسطے مواقع کریٹ کرنا ہے, اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. اور اپرچونٹیز کریٹ کرنا, مواقع کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ممالک میں جہاں جماعتیں رہتی ہیں ان کو مدد کریں کہ وہ اپنے آپ کو مستحکم بنائے, ان کی معیشت کو مستحکم کیا جائے, مضبوط کیا جائے, اور ان کے درمیان ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو ان کی مدد کر سکے. مولانا نے فرمایا ہم وہ کس طرح کرتے ہیں, ہم کسی ملک کو مواقع کے ملک کیسے بناتے ہیں, ہم ان میں استحکام کیسے لاتے ہیں, ہم ان کی معیشت کو مضبوط کیسے کرتے ہیں, ہم ان میں ایسے ادارے کیسے لاتے ہیں جو ان کی مدد کر سکے ہیں. مولانا فرمایا ہم وہ کرتے ہیں ہمارے اسکولز کے ذریعے سے, ہمارے یونیورسٹیوں کے ذریعے سے, ہماری میڈیکل فیسلٹی کے ذریعے سے, ہمارے مالی اداروں کے ذریعے سے, اور مسلسل تعلیم کے ذریعے سے, تاکہ ہماری جماعت جہاں بھی جانا چاہے یا جہاں بھی رہنا چاہیں ان جماعتوں کو اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے ان کے پاس ادارہ جاتی امداد پہلے سے موجود ہو. تو مولا فرماتے ہیں جو اگلا
معاملہ جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو ادارے دنیا بھر میں قائم کر رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہے، ان کے پرپس کیا ہے۔ ہم نے پچھلے سالوں کے درمیان جو ادارے قائم کیے ہیں اس میں ہماری یہ کوشش رہی کہ جہاں جماعتیں رہ رہی ہیں ان ممالک کو ہم مواقع کے ممالک بنائیں، ایسے ملک نہیں جہاں صرف آپ زندگی گزار رہے ہیں، بس جی رہے ہیں اس ملک میں، صرف جینے کے واسطے مولا ملک نہیں بناتے ہمارے لیے مستقبل کو امیدوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے وہ ملک ہونا چاہیے جہاں ہمارے لیے اپرچونٹیز موجود ہو۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جہاں جماعتیں رہ رہی ہیں انہیں ہم مواقع کے ملک بنائے، جب مواقع کے ممالک بن جاتے ہیں تو پھر یہ جماعت پر ہے کہ وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں، کہیں اور رہنا چاہتے ہیں، وہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ مگر جو اہم چیز یہ ہے کہ ہماری جماعت کے پاس سلیکٹ کرنے کے واسطے، انتخاب کرنے کے واسطے بہت سے ممالک ہونے چاہیے کہ جہاں مواقع موجود ہو، ترقی کے مواقع موجود ہو، پھر ان میں سے جس کنٹری کے بارے میں وہ اپنے زندگی کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے کہ وہاں جانا یا وہاں نہیں رہنا، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا یہ بہت واضح ہے کہ یہ جو ادارے ہم بنا رہے ہیں وہ صرف ہماری جماعت تک محدود نہیں رہ سکتے ہیں، وہ صرف جماعتی ادارے نہیں بننے چاہیے، ان کو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے، ان ممالک کو، ان اداروں کو ان تمام ممالک کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ وہ ممالک مضبوطی سے آگے جا سکے، کیونکہ کوئی بھی کمیونٹی الگ تھلگ رہ کر ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے مولانا فرمایا یہ بہت لازمی ہے کہ یہ جو ادارے ہم بنا رہے ہیں یہ صرف لوکل یا کمیونٹی انسٹیٹیوشنز نہ رہے بلکہ یہ نیشنل انسٹیٹیوشنز رہے۔ اور کلونیل زمانہ جو نو آبادیاتی زمانے پچھلے 50-100 سال میں گزری ہے، مولانا نے فرمایا ان زمانوں کو اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر کمیونٹی کو اپنے آپ پہ چھوڑ دیا تھا کہ بھئی آپ اپنی جو مستقبل کی جو آپ کو کرنا ہے آپ کرے، آپ کی ترقی، آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ امام نے فرمایا یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ کچھ کمیونٹیز تو آگے بڑھ گئی اور کچھ پیچھے رہ گئی، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، بلکہ ہم اس طرح کام کریں کہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں سب کے سب ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ اس علاقے کے فیوچر کے بارے میں، کیونکہ وہاں بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ یا مولا اس علاقے کے بارے میں کچھ کہیں، ہم یہاں رہیں کہ جائیں، چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں رہ رہے ہیں اور دور افتادہ علاقے ہیں، اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں کیا یہاں کی جماعتیں ہم سے پوچھ رہے ہیں جی کیا فرمایا مولانا سنگاپور جانا چاہیے، وہاں جا کے کام کرنا چاہیے؟ تو مولا سے ظاہر یہ سوالات پوچھے گئے ہیں، واٹ آف دا فیوچر آف دس ایریا آف دا ورلڈ، دنیا کے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں کیا ہے؟ مولا فرماتے آئی بلیو دس ایریا آف دا ورلڈ از موونگ فارورڈ وتھ وزڈم اینڈ وتھ گڈ اسٹیبلٹی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا یہ حصہ دانش مندی کے ساتھ اور اچھے استحکام کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، although it is a highly pluralist political and geographic context، حالانکہ یہ ایک بہت تکثریتی ماحول ہے اور بہت سارے ممالک میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ I believe that this part of the world offers excellent opportunity for you in future۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا یہ حصہ آپ کے لیے بہت شاندار مواقع فراہم کر رہا ہے، so long as you live wisely and carefully، جب تک کہ آپ دانش مندی سے اور ہوشیاری سے، احتیاط سے رہتے ہیں تو یہاں آپ کے لیے اچھے مواقع ہیں۔ So I want my Jamaat to feel comfortable that they may continue to work here, work well, and where you can, come together around common goals۔ ہم چاہتے ہیں ہماری جماعت کمفرٹیبل، راحت فیل کرے کہ آپ یہاں کام کریں، اچھی طرح سے کام کریں، جہاں جہاں ممکن ہو آپ ایک دوسروں سے قریب آنے کی کوشش کریں۔ اور اس حوالے سے مولانا نے آسیان کا نام دیا کہ ود ان دا کانٹیکسٹ آف آسیان یو ہیو اے فیسیلیٹیو انوائرمنٹ فار یور اکنامک لائف۔ وہاں جو 10 ممالک کا ایک گروپ ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، امام نے فرمایا ان کے درمیان کچھ فیسیلیٹیز موجود ہے، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک دوسرے سے مل کر کام کریں گے تو آپ ایکسیلنٹ پروگریس کر سکیں گے۔ یہ آسیان اگرچہ فرمان کا حصہ نہیں ہے، مگر مولانا نے جو آسیان کا حوالہ دیا ہے تو آسیان جو ہے وہ دا ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز از اے ریجنلی بیسڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف 10 ممبرز۔ 10 ممالک کا یہ ایک آرگنائزیشن ہے فارس کے اندر۔ یہ 1967 میں قائم ہوا تھا، اس وقت اس کے 5 ممبر تھے۔
تھائی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا اور فلپینس. اس کے بعد برونائی نے 1984 میں اس کو جوائن کیا، ویتنام نے 1995 میں، لاؤس اور میانمار یعنی برما نے 1997 میں، اور کمبوڈیا نے 99 میں. اس طرح یہ 10 کنٹریز کا ایک ایسوسیشن ہے جن کے آپس میں، جس طرح کی GCC ہے اور بھی دوسرے ہمارے پاس سارک ہے، یہ ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جن کے آپس میں تجارتی ایسے ایگریمنٹ سے مولا فرماتے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مولا نے فرمایا آپ مل جل کے رہیں، اپنے مذہب کی پریکٹس باقاعدگی سے کریں، اپنے آپ کو مستقبل کے واسطے تیار کریں، آپ کے آس پاس کی جماعتوں کی مدد کریں، دنیا کے دوسرے حصوں کی جماعتوں کی مدد کریں. اور اس حوالے سے مولا نے فرمایا ہم اپنی خاص دعا و برکات فرماتے ہیں اور تشکر کا اظہار فرماتے ہیں ہمارے ان والنٹیئرز کے واسطے جنہوں نے ٹائم اینڈ نالج کا نذرانہ یعنی وقت اور علم کا نذرانہ پیش کیا ہے ہمارے اداروں کو مضبوط کرنے میں اور ہمارے اداروں کو آگے لانے میں. مولا نے فرمایا کہ اگر آپ دنیا میں موجود انسان علم کو سوچیں کہ کتنا علم اس وقت موجود ہے اور آپ پوچھیں کہ اس علم میں کیا ہمیں کوئی خاص مقام حاصل ہے، اسماعیلی جماعت کو، اسماعیلی کمیونٹی کو اس علم میں کوئی پریویلیج پوزیشن حاصل ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ جہاں، اس کا جواب ہاں ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسی برادری ہے جس کے بھائی، جس کے مرید ہر جگہ رہتے ہیں. ہم ایک ایسی جماعت ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں علم موجود ہے تو وہاں تک ہماری رسائی ممکن ہے، کیونکہ ہمارے بھائی بہن، ہمارے فیملی والے وہ علم ہم تک پہنچانے کے واسطے تیار ہیں. تو مولا فرماتے ہیں اس لحاظ سے ہم پریویلیجڈ ہیں اور یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اس نالج کو آگے لائیں اور آنے والی نسلوں کو اور ہمارے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم ان کا استعمال کریں. والنٹیئرز کو دعا برکات فرمائی مولا نے کہ جب ہم آئے کارپیٹ بچھا ہوا تھا، چاروں طرف خوبصورت پھول ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں. مولا نے فرمایا اس ہال کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور ہم تمام والنٹیئرز کو اپنی خاص دعا و برکات فرماتے ہیں جنہوں نے اس تیاری میں اپنا شاندار کردار ادا کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مولا نے تمام والنٹیئرز کو دعا و برکات دی اور ساتھ ساتھ ٹائم اور نالج کا نذرانہ پیش کرنے والے بھی تمام مریدوں کو مولا نے دعا و برکات سے نوازا. مولا نے فرمایا کہ ہم آپ میں سے ہر ایک کو اپنی بہترین خاص پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں کہ آپ کو خوشی نصیب ہو، آپ کو لمبی زندگیاں نصیب ہو، آپ کی تمام امیدیں پوری ہو. آپ کے لیے امام کی دعا و برکات ہیں، امام کی محبت ہے، امام کی شفقت ہے اور امام کی دعائیں ہیں کہ آپ کو خوشی نصیب ہو، لمبی زندگیاں نصیب ہو، اچھی صحت نصیب ہو اور صراط مستقیم پر کامیابی نصیب ہو. جماعت کے تمام مرحوم ممبران کی روحوں کی ابدی سکون اور آرام کے لیے بھی ہم اپنی بہترین پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں. جو نذرانہ پیش کیا گیا ہے مولانا نے فرمایا ہم وہ نذرانہ قبول فرماتے ہیں اور ہم دعا فرماتے ہیں یہ نذرانہ آپ کی زندگی میں 100 گنا واپس ہو کر آپ کو ملے. خانہ بادان امام زمان کے یہ فرامین ہدایات ہیں، ہدایات کی روشنی ہے. ان روشنی کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے دلوں میں رکھیں اور امام کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں رکھیں. اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے ذکر کے ذریعے سے امام کی جو یہ ہدایات کی روشنی ہے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ دنیا کے اندھیروں سے آگے بڑھنے میں ہمیں وہ مدد ملے. فرامین ہم سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اس کا فائدہ صحیح معنی میں اسی وقت ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے کیونکہ یہ زمانے کے امام کی ہدایات ہے. خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسنی حاضر امام ہم سب کو اپنے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشایا حاضر امام. یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشایا حاضر امام. یا علی نبی اولاد علی یا مشکل
مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا آل نبی اولاد علیہ مشکل کشایا
کوشایا حاضر امام یا علی نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا علی نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا علی نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا علی نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا علی نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا علی نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر امام یا علی نبی اولاد علیہ مشکل کشایا حاضر